أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اچھا ہم نے ابھی تک جو ہے 7 آیات سورہ بنی اسرائیل کی کر لی ہیں اور انشاءاللہ آج ہم 8 to 10 کریں گے. ٹھیک ہے جی. میں بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. ترجمہ کر لیتے ہیں. It may be that your Lord will have mercy upon you, but if you return to sin, we will return to punishment, and we have made a hell a prison for the disbelievers. Surely this Quran guides to what is most upright and gives good news to the believers who do good, that they will have a mighty reward. And it warns those who do not believe in the hereafter that we have prepared for them a painful punishment. اچھا ہم نے پچھلی جو 7 آیتیں کی تھی، میں اینڈ میں نا ان سب پوری 10 جو پورا رکوع ہے اس کی انشاءاللہ سمری کروں گی، تو ہمیں ذرا پوری پکچر سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اب تک کیا سمجھا ہے. ابھی میں یہ 3 آیتیں کی ورڈ ٹو ورڈ اور انشاءاللہ آگے کرتے ہیں اس پہ. آگے کیوں نہیں ہو رہا؟ سو سا کا مطلب ہوتا ہے قریب ہے، perhaps it may be. ربکم تمہارا رب، اور رب کا ہمیں پتا ہے کہ کیا مطلب ہوتا ہے، سسٹینر، مالک، مدبر، ہمیں پالنے والا، ہمیں بڑا کرنے والا. ٹھیک ہے. ان یرحمکم کہ وہ رحم کرے تم پر. وَإِن اور اگر، اینڈ اف، اتم، اتم جو ہے عین باؤ دال سے نکلا ہے، کہ اگر تم پلٹے یا یو ریٹرن، اور ظاہر ہے یہاں پہ وہ حذف ہوا ہے کرپشن پہ، کیونکہ اوبیسلی جو پچھلی ہم آیتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ کرپشن کی طرف آئے ہوئے تھے، فساد مچا رہے تھے. تو اگر وہ پلٹے واپس کرپشن پہ، ادنا، ہم بھی پلٹیں گے، ہم بھی ریٹرن کریں گے. کس طرف؟ جو اللہ نے اپنی پروفیسی، جو وارننگ ان کو دی تھی کہ اگر تم یہ 2 دفعہ فساد کرو گے تو ہم پنشمنٹ تمہیں دیں گے. تو یہ اللہ بھی وہی چیز ریپیٹ کرے گا، کیونکہ ہر کاز کا ایک ایکٹ کا کوئی کانسیکوینسز ہوتے ہیں. پھر وجعلنا، اور ہم نے بنایا، ہیل، جہنم کو، للکافرین، کافروں کے لیے، حسیرا، پریزن انکلوجر. ہاں سعود را اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز کو ریسٹرکٹ کرنا، کمفائن کرنا، ایک قید خانے والی ایک وہ ہے اس میں. اچھا اب اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اس آیت میں دونوں اللہ نے ایک تو ہوپ بھی دی ہے اور ایک وارننگ بھی دی ہے. ایک تو یہ کہ اگر اللہ قریب ہے کہ وہ رحم کرے ان پہ، اگر وہ کیا کریں گے، ریپینٹنس، جو سنسیئر ریپینٹنس ہے. اور یہاں پہ جو ہے ایک میں سورہ زمر کی ایک آیت ہے کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. یعنی ادھر بھی جہنم کی بات کی جا رہی ہے کافروں کے لیے، تب جب وہ ہم کیا کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ بنائیں گے، اپنا ولی بنائیں گے. تو اللہ یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ہم واپس گناہ کی طرف جاتے ہیں، اور یہ اسپیشلی بنی اسرائیل کے لیے ہے کہ جب تک وہ ریپینٹنس کر رہے تھے تو اللہ نے ان کو، ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا کہ اللہ نے ان کو مال، اولاد اور جو ہے ان کی تعداد بڑھا دی. لیکن جب وہ پلٹے واپس ان گناہوں پہ اور انہوں نے اس پہ اصرار کیا، تو پھر اللہ نے ان کو وہ پنشمنٹس دیں جو پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کیسے کیسے ان کے اوپر تباہیاں آئیں، کیسے کون سی قوموں کو اللہ نے ان کے اوپر جو ہے وہ قابض کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طرف وارننگ بھی دے رہے ہیں اور ایک طرف ہوپ بھی دے رہے ہیں کہ تم پہ رحم بھی کیا جا سکتا ہے اگر تم توبہ کر لو. اور توبہ کی ہمیں کہاں اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے، سورہ تحریم میں بھی یہ آیت اللہ نے یہ بتایا ہمیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے بندوں جو اپنے نفسوں پہ ظلم کر چکے ہو، نہ میری رحمت سے وہ ڈسپیئر ہو، نہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ تو اللہ نے تو اپنی رحمت ہم پہ ہمیشہ وہ رحمان رحیم کی ہے صفت ہر وقت، لیکن اس پہ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ ہم گناہوں پر اصرار نہ کریں۔ یہ گناہ تو ہم سے ہوں گے بار بار سن، لیکن اس پہ اصرار کرنا، بار بار ان کو کرنا اور کرتے ہی جانا، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر چھوٹے گناہ بھی اگر ہم کنسسٹنٹلی اور اس پہ اصرار کر کے کرتے رہیں تو وہ بھی کبیرہ گناہ کبیرہ کے برابر ہی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس پہ بہت ہر وقت اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے، یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہے اور ہم اس میں ہمیں اپنے آپ کو بھی جج کرنا ہے۔ اچھا، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسکم ذکروا اللہ فاستغفروا، ایک منٹ یہ میرے نام، لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. And those who, when they commit an immoral act or wrong themselves, remember Allah and seek forgiveness for their sins, and who forgives sins except Allah, and do not persist in what they have done while they know. یعنی کہ ایک گناہ ہو جانا ایک الگ چیز ہے، اور ایک اس میں پرسسٹ کرنا جانتے بوجھتے، وہ ہے جو اللہ جس سے ہمیں وارن کر رہا ہے۔ اور ویسے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں اگر ہم صحیح میں توبۃ النصوح جس کو کہتے ہیں نا، کہ صحیح توبہ جو دل کی گہرائیوں سے، اور دوبارہ نہ وہ کرنے کا گناہ ہم اگر ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم ضرور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ انڈیڈ بے شک، حاضر القرآن یہ قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے، للتی اس کی طرف، ہی اقوم جو موسٹ اپرائٹ ہے، جو سیدھا ہے، ویبشر المؤمنین اور گلیڈ ٹائڈنگز دے دیں مومنین کے لیے، یعملون الصالحات جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا کہ ہم ان کو بڑا اجر دیں۔ اچھا اس میں آگے اچھا اس میں جو اقوام ورڈ یوز ہوا ہے، اور یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم جب ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جو مستقیم ہے اس میں بھی قاف واو میم کا ہی روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہم نے جب ہم سورہ فاتحہ ہم نے پوری تفسیر سے پڑھی تھی تو اس میں بھی یہی ہم نے سمجھا تھا کہ یہ اپ رائٹ راستہ ہے، ایک تو سیدھا راستہ تو ہے لیکن جو ہم قیام کرتے ہیں جیسے کھڑے ہوتے ہیں اس کو بھی سیدھا ہی کہتے ہیں، تو یعنی کہ ہم اپ رائٹ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف ہمارا جو ہے وہ آسمان کی طرف ہمارا وہ ہوتا ہے رخ، تو اقوامو از دا موسٹ اپرائٹ راستہ۔ اور قرآن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس طرف گائیڈ کرتا ہے جو کہ ہے سیدھا اپرائٹ راستہ۔ اور اس کا جو امام قرطبی ہے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ دس جو یہ راستہ ہے یہ کلوزر ٹو دا ڈیسٹینیشن ہے، ایزی ہے اینڈ فری آف ڈینجرز ایٹ دا سیم ٹائم۔ تو ہر اچھے راستے کی، ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک ہائی وے ہے جس پہ ہر کوئی چل رہا ہے سیدھا سیدھا، اور کوئی فاسٹ چل رہا ہے کوئی سلو چل رہا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس راستے پہ ہیں وہ۔ تو ہم بھی جب اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم اس راستے کی ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی یہ میوٹ کر دیں جس کا بھی اوپن ہوا ہوا ہے۔ اچھا تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں بہت دفعہ نظر سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور ہم نے سورہ فاتحہ میں یہ بھی پڑھا تھا کہ ہماری جو فطرت ہے وہ ہمیں توحید تک لے جاتی ہے، ایک کہ کوئی نہ کوئی اللہ ہے، کوئی رب ہے جو یہ پورا کائنات چلا رہا ہے، آخرت کا کانسیپٹ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے اگر ہماری فطرت سلیم ہے۔ لیکن پھر جب ہم شرعی معاملات میں جب آتے ہیں کہ ہمیں ایک شریعت چاہیے، کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس چاہیے، کہ یہ پولیٹیکل سوشل اکنامک اور کلچرل ہر طرح سے کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، یہ ہمیں ہدایت جو ہے وہ اللہ یہ قرآن کی طرف سے اور یہ سیدھے راستے ہی طرف سے آ سکتی ہے۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں شریعت دی ہے اور جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں عطا کی ہے وہ یہی راستہ ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ تو ہم اپنے لیے کوئی بہتری جو ہماری سوچ ہے، ہمارا انٹلیکٹ ہے، وہ ہمیں بہت وہ اپنے لیک آف کمپریہنشن کی وجہ سے ہمیں یہ راستہ بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں نا شریعت بڑی مشکل ہے، اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں، وہ ہمارے لیے اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے ایمانیات میں اللہ
کو اپنا علیم جان کے حکیم جان کے اگر اس پہ اپنے معاملات سپورٹ نہیں کیے الوکیل سمجھ کے، تو پھر ہمیں یہ مشکل ہی لگے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں ریلائنس ہمیں اپنے انٹلیکٹ پہ، اپنے ریسورسز پہ، اپنے ان چیزوں پہ ہی رہے گی. تو اللہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کو سب سے بہتر پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اچھا، سورہ انعام کی آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Indeed, that is my path perfectly straight, so follow it and do not follow other ways, for they will lead you away from his way. This is what he has commanded you, so perhaps you will be conscious of Allah. یعنی یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ یہی راستہ سیدھا ہے، اور جو باقی راستے ہیں وہ سب دور کر دیں گے ہمیں اللہ کے راستے سے. اچھا، آیت نمبر 9 میں ایک اور بات یہ بتائی گئی ہے کہ give glad tidings to the believers who act upon its teaching with good deeds. یعنی کہ ایمان ہونا، مومنون تو کہہ دیا کہ یبشر اللہ تعالیٰ یہاں پہ خالی یہ بھی کہہ سکتے تھے یبشر المؤمنین ان لہم اجرا کبیرا، کہ مومنوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے. لیکن یہاں ایک کنڈیشن ڈال دی گئی جو کہ نیک عمل کرتے ہیں. اور ہم نے یہ شروع میں ہماری جو ہمارے ساتھ شروع سے ہیں کہ ہم نے ایمانیات جب پڑھی تھے کہ ایمان کے جو پلرز تھے اس میں کہ ایک اسلام اور ایمان کا جو انٹرپلے ہے، کہ ہم نے حدیث جبریل میں یہی سمجھا تھا کہ ایمان جو ہے وہ ادھورا ہے اگر ہم عمل اور ایمان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بھی یہ اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ give good news to those who believe and do righteous deeds that they will have gardens beneath which rivers flow. تو عمل جو ہے اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ لازم ملزوم ہے. نحل کی آیت بھی ہے کہ whoever does righteousness whether male or female while he is a believer we will surely cause him to live a good life and we will surely give them their reward in the hereafter according to the best of what they used to do. تو یہ عمل اور ایمان کا انٹرپلے ساتھ رہے گا. خالی ایمانیات ہو اور عمل نہ ہو یہ بھی قابل قبول نہیں. تو یہ پورا ہولسٹک ہمیں لے کے چلنا ہے. اور اجرن کبیرہ میں جو ہے وہ اسپرچل سیٹسفیکشن، ایٹرنل سکسیس، سب کچھ ہی اللہ کی. ظاہر ہے جب اللہ نے فرما دیا کہ کبیر اجر یعنی گریٹ ریوارڈ میں دوں گا، تو اللہ کا تو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کیا ہمیں عطا کریں گے اجر. اور اس میں سے کچھ باتیں جو forgiveness ہے، blessings in جنہ، میٹنگ ود اللہ، اور یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ نے بتائی ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا. اور اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ یہ جو جیوز اور کرسچن جو سابین جو پرانے زمانے میں جو لوگ جنہوں نے اس وقت اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھا اور نیک عمل کرے، تو اللہ ان کو بھی معاف فرما دے گا، ان کے لیے بھی بہت گریٹ ریوارڈ ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے جو جیوز اور کرسچنز جو تھے اور سابین جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے ماننے والے تھے، جنہوں نے ان پہ عمل کیا، اپنے پروفٹس کو اس وقت پہ عمل کیا اور آخرت پہ اور اللہ پہ، تو وہ بھی اجر کے حقدار ہوں گے. لیکن اب جو ہے بنی اسرائیل اگر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ایمان نہیں لاتے تو وہ پھر قابل قبول ایمان نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں جو حضرت موسیٰ پہ جو ایمان لاتے رہے، حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے، وہ سب بھی جو ہے اس میں شامل ہوں گے اجر میں. اچھا، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. And it warns those who do not believe in the hereafter that we have prepared for them a painful punishment. اچھا، یہاں پہ وَإِنْ أَنَّا کا مطلب ہوتا ہے and indeed الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. These are people who deny hereafter، یعنی آخرت کا جو ایمان نہیں لاتے. أَعْتَدْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے عذابًا علیما، a painful punishment. اچھا، عذابًا علیما، علیم جو ہے وہ بہت انٹینس پین کے لیے ہوتا ہے، ناٹ جسٹ فزیکل، اس میں ایموشنل، اسپرچل، سائیکولوجیکل پین بھی شامل ہوتا ہے. اور یہ بہت ہی ایک کنٹینیوس، انٹینس اور لاسٹنگ پین جس کو کہا گیا ہے عذاب. اللہم اجرنی من النار، اور اللہم ہمیں سب عذاب سے بچائے. عذابًا علیمن میں جو ہے بہت ساری جگہوں پہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کہاں کہاں پہ the fire that burns the skin is constantly renewed. یہ سورہ نساء میں ہمیں ملتا ہے. boiling water to drink, iron rods and chains, no death so no escape from pain. یہ سورہ ابراہیم میں یہ مختلف عذاب کی شکلیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس طرح کے عذاب سے، اور ہم سب کی جو ہے وہ جنت میں، اور ہم سب کو لے ہمارے جانے جو چلے بھی گئے ہیں ان کو بھی. اس اللہ نے جگہ جو ہے ڈفرنٹ طرح سے عذاب بنایا، کہیں عذابً عظیم، کہیں عذابً علیم، کہیں
عذاب المہین, اور اس میں ڈفرنٹ ہم دیکھیں گے کہ وہ انٹینسٹی اور وہ گناہوں کے حساب سے اللہ نے ان پہ بتایا. اور یہی عذاب العلیمن اگر ہم دیکھیں تو سورہ بقرہ میں منافقوں کے لیے بھی یہ یوز ہوا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. In their heart is a disease, so Allah has increased their disease, and for them is a painful punishment because they habitually used to lie. یعنی کہ منافقوں کے لیے بھی یہ اللہ نے پنشمنٹ دی ہے ان کو. تو ہم سب کو اپنے اندر یہ چیک کرنا ہے کہ یہ اتنی بڑی اگر عذاب کی جو وعید ہے وہ ہم اس سب سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے. آیات ہم نے پڑھی, اس کا سمری کیا ہے اور یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ آیت ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم یہ پہلے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل کو اللہ نے, ہم سے پہلے کی امت وہ تھے, تو اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. O children of Israel, remember my favor which I bestowed upon you and I preferred you over the عالمین. یعنی یہ اس زمانے میں اللہ نے ان کو چنا تھا ایز این امت, اور انہوں نے اس ذمہ داری, اس فضیلت کے ساتھ کیا کیا وہ ہم نے ان 10 آیات میں اللہ نے ہمیں ایکسپلین کر دیا. اس 4 آیتوں میں تو اللہ نے ان کے 4 ہسٹوریکل پیریڈز پوری طرح رائز اینڈ فال بتائے ہمیں, اور بتانے کا مقصد ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ایسے ہی کوئی سٹوریز نہیں تھیں, یہ کوئی ایسے واقعات نہیں تھے جو صرف ہمیں سے پڑھ کے گزر جانا تھا. اس میں ہمارے لیے جو ہے کائنہ اللہ نے ہمیں دکھایا مسلم امہ کو کہ تم اپنا پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر دیکھو, کیونکہ ہمیں احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرو گے بنی اسرائیل کے. تو ہمیں بہت کوشش ہونا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا غلطیاں انہوں نے ایسی کی جو ہم نہ کریں, اور ان کے رائز اینڈ فال سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. اور جو کی پوائنٹس ہمیں سب سے پہلے جو پہلی آیت میں بیت المقدس کی جو ہمیں سینکٹی اور بلیسنگز پتہ چلی کہ اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ, کہ میں نے برکت دی ہے اس کی سراؤنڈنگز میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا اور جو سفر کرا کے وہاں لے کے گئے, اس کی امپورٹنس اگر ہم سمجھیں کہ نہ صرف یہ تھی کہ بیت المقدس کی امپورٹنس ہمیں بتائی گئی, پلس یہ بھی بتایا گیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت کرائی سارے نبیوں کی, یہ بھی دکھانا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور نبی آخری نبی ہیں, ان کی آگے سے فالو ہوگی. اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل تو ایک قوم تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ اجمی, غیر اجمی اور پوری دنیا پہ چھالی عالمین. تو اٹس جسٹ ناٹ ون قوم جس کو ہم کہیں کہ وہ فضیلت والی ہے. ہم سب جو ہیں امتی محمدی ہر طرح کے بیک گراؤنڈ سے, ہر قوم سے ہیں, وہ سب جو ہیں وہ آخری امت ہے. تو یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ بیت المقدس ہمارے لیے, قبلہ اول جو ہے ہمارا. اور ریلائنگ سوللی آن اللہ, جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو کتاب دی, اور کتاب ہدایت کے لیے دی بنی اسرائیل کے لیے, اور اس لیے دی کہ تم کسی اور کو اپنا وکیل نہ بنانا. تو کہیں نہ کہیں یہ پوائنٹ اللہ ریز کر رہے ہیں, اور اس میں ہمارے لیے لیسن ہے کہ کہاں کہاں تم لوگ اپنی ہم اگر دیکھیں اپنے پولیٹیکل ہو گیا, سوشل ہو گیا, اپنی کانسٹیٹیوشن ہو گیا, ہر چیز میں, اپنی پرسنل لائف میں ہم کہاں کہاں اللہ کی کو اپنا وہی توحید کا کانسیپٹ ادھر آ گیا کہ اللہ کو اوپر رکھ رہے ہیں کہ نہیں, یا پھر باقی لوگوں کی کہ بنائے ہوئے رولز اور ان کی چیزوں پہ چل رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ اس میں اللہ نے ہمیں یہ ایک لیسن دیا ہے. پھر گریٹفلنس کا لیسن ہمیں تیسری آیت میں ملتا ہے, جو نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل ڈسینڈنٹس ہو فرام نوح علیہ السلام, جو کہ عبدن شکورا تھے, یعنی بہت ہی شکر گزار بندے تھے اللہ کے. اور ہمیں یہ اللہ نے کیوں یہ اگزامپل دی ان کی گریٹفلنس کی, کیونکہ کہیں نہ کہیں جو اللہ نے بنی اسرائیل پہ اتنی بلیسنگز نازل کی تھیں رائٹ فرام دا بگننگ, جب موسیٰ علیہ السلام نے ان پہ جیسے ان کو نکالا وہاں فرعون کے اس سے, تو بلیسنگز پہ بلیسنگز ان کو عطا کرتے رہے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں انگریٹفل ہوتے رہے. تو یہ ایگزامپل ہمیں, اور ان کو یہ یاد دلایا گیا کہ تم نوح علیہ السلام کے ڈسینڈنٹس میں سے ہو, یہ ایسے ہی نہیں یاد دلایا گیا. ہمیں بھی سبق ہے اس میں کہ یہ کبھی بھی اس پوائنٹ کو نہیں چھوڑیں. کیسے وہ 900 سال تک نوح علیہ السلام جو ہے 950 سال تک اپنے قوم کو سمجھاتے رہے, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کبھی بھی شکوہ بھی نہیں کیا. تو ہم کیا چیز ہے کہ ہم ذرا سی دیر اپنے بچوں کو بھی کچھ کہتے ہیں اور پھر ہم ایک دم ہو جاتے ہیں کہ کتنی دفعہ کہوں میں ان کو. تو یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے, گریٹفلنس ہونی. پھر کرپشن اینڈ ایروگنس اور کازز آف پنشمنٹس. چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر ضرور مطلب اللہ نے ان کو پروفیسی اور ایک وارننگ بھی دی کہ تم 2 دفعہ کرپشن کرو گے, اور جو کہ ہم نے اس کا بارے میں پورا پڑھا بھی,
کہ کب کب انہوں نے کرپشن کا مطلب کیا ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ فساد یا فتنہ اس کو کس کو کہتے ہیں. اور اس وقت اگر ہم تھوڑی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں تو انہوں نے جیسے نبیوں کو ریجیکٹ کیا, کہیں نہ کہیں ان کا قتل بھی کیا, تو یہ کرپشن میں آ گیا. اینڈ ایروگنس کیا تھی ان کی, کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو بہت وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں, ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں, صرف کچھ ان کی اپنی اپنی وہ انہوں نے بنا لی, اور ایروگنس آ گئی ان میں. اور اس ایروگنس کی وجہ سے انہوں نے کتاب میں بھی چینجز کر دی, کہ جو چیزیں ان کے حساب سے نہیں چل رہی تھیں وہ تبدیل کر دی. یہی وجہ بنی جو ان کی پنشمنٹ ہوئی. اور ہمیں بھی اپنے ہی مسلم امہ کو بھی دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ہمارے ہاں کرپشن, فساد ہے, ایروگنس ہے. اور پھر آگے کی آیت میں ہمیں سنسیئر ریپینٹنس کا ملا, کہ پھر انہوں نے توبہ بھی کی بنی اسرائیل کا. ہم پڑھیں گے جب ہم نے ہسٹری بھی پڑھی تھی کہ کیسے انہوں نے ایک ٹائم آیا کہ پھر وہ بہتری کی طرف آئے, تو پھر اللہ نے ان کو بلیسنگز اور رحمہ دی. اور وہ بلیسنگز کس شکل میں دی, مال بھی دیا, اولاد بھی دی, اور ان کی فوج بھی بڑھ گئی. لیکن پھر وہ واپس اسی کرپشن اور ایروگنس میں آئے, اور پھر اللہ کو وکیل نہ بنایا, اور پھر انگریٹفل ہوئے. تو پھر کیا ہوا, وہی سنس کو کنسسٹنٹلی ریپیٹ کیا, جو کہ پھر پنشمنٹ بنی دنیا اور آخرت میں, جس کا اللہ نے یہاں پہ ہمیں وارننگ دی کہ عذاب علیم, کہ اگر وہ واپس پلٹیں گے تو ہم بھی پنشمنٹ پہ واپس پلٹیں گے. تو پھر یہ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں جو آیت نمبر 9 میں ہم نے پڑھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ گائیڈ کرتا ہے رائٹ پاتھ کی طرف, اور رائٹ پاتھ پہ چلنا ہے تو قرآن کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور پھر عمل صالح بھی کرنے ہیں. یہ نہیں کہ بس مان لیا کہ قرآن ہے, ایمان لے آئے اس پہ, اللہ پہ مان لے آئے, لیکن اجرن کبیرہ جو ہے وہ صرف عمل صالحہ کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے. اور پھر اللہ نے اینڈ میں کیا فرمایا کہ پینفل پنشمنٹ فار دوز ہو ڈو ناٹ بلیو ان آخرہ. اور یہ آخرت کا کانسیپٹ اور جو ایمان ہے وہ کئی جگہ قرآن میں جب بھی کہیں عمل برباد ہوئے ہیں یا عمل خراب ہوئے ہیں لوگوں کے, ہمیشہ وہاں پہ اللہ نے زیادہ تر آخرت پہ ایمان کی کمی کا ذکر کیا ہے, کہ وہ ایمان نہیں لاتے آخرت پہ. اور ہم اس کو کیسے ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آخرت پہ تو ہم ایمان لاتے ہیں, لیکن کیا ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی بہت جگہ نہیں بھول جاتے کہ وی ول بی اکاؤنٹیبل فار ایوری ایکشن, ایوری تھنگ وی ڈو. تو اس میں اپنے ایمان کو کتنا اسٹرانگ بنانے کی ضرورت ہے, کہ ویسے تو جو آخرت پر ہولی سولی ایمان نہیں لا رہے ان کے لیے تو عذاب علیم کی وعید ہے, لیکن ہمارے ایمان کتنے اسٹرانگ ہیں آج, کہ ہم اس اکاؤنٹیبلٹی پہ کتنا بلیو کرتے ہیں, یہ دیکھنا کی ضرورت ہے. اچھا آگے ہے, اچھا ہم تھوڑی سی اس پہ بات اور کر لیتے ہیں. ابھی کیا ہوا ہے, 10 بجے, ہاں ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا ہسٹری کو ہم سمرائز کر کے لے لیتے ہیں, کہ ہم نے صوبیہ کے ساتھ یہ پورا پڑھا تھا, اور ہم ان چیزوں پہ غور کر کے تھوڑے سے پوائنٹرز ہیں گزر جاتے ہیں, اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام, جو بنی اسرائیل کا رائز کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اگر ہم دیکھا جائے تو وہ فرعون کی قید میں تھے. کتنے عرصے تک اس کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتا رہا. اگر ہم اس سے ڈیٹ بیک کریں پیچھے آ کے, تو وہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا جس میں وہ بہتری کی طرف آئے تھے, جب یوسف علیہ السلام. تو اگر ہم موسیٰ علیہ السلام سے سٹارٹ کرتے ہیں, تو جب ان کو تورات دی گئی, ان کو میریکلز اللہ نے کیسے کیسے بچایا اس سے, یہ ان کا ایک رائز تھا. دین پھر ان کو اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے فال میں بھی, کہ وہ کیسے اس انگریٹفل ہوئے اور سب چیزیں ہوئی. لیکن پھر اللہ نے ان کو وکٹری کب دی, یوشع بن نون جو تھے, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جب فوت ہو گئے, اس کے بعد جو ہے یوشع بن نون آئے, ان کی انڈر ان کو اللہ تعالیٰ نے وکٹری عطا کی. پھر کچھ عرصے بعد طالوت کے انڈر, اور میں یہ صرف رائز کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, ابھی ہم فال پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں. پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور یہ طالوت, ان تینوں کا دور جو ہے وہ 100 سالہ دور جو ہے وہ بہت ہی ان کا گلوریس دور تھا بنی اسرائیل کا. پھر ان میں جب بگاڑ آیا, پھر حضرت آزر علیہ السلام, اور جو ہم نے 2 پنشمنٹس کی بھی بات کی تھی وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ پھر حضرت آزر نے ان میں کیسے انقلاب کی روح پھونکی, اور پھر کیسے یہ لوگ دوبارہ سے کھڑے ہوئے, اور پھر ان پہ عذاب آیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ اب جو اگر ہم کرنٹ ٹائمز کی بات کریں تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیسے وہ اقبال فول ڈیکوریشن ہوئی تھی, اور ان کو پھر یہ جو ہے یورپین نے اور پھر ان کو اسسٹ کیا, اور یہ اسرائیل کی ایک اسٹیبلشمنٹ جو بنائی. خیر وہ اب تو زائنزم اور سب چیزیں انوالو ہو گئی, لیکن یہ اب ان کا کرنٹ ٹائمز میں ان کا رائز اب چل رہا ہے. ہاں اور بس اگر میں آپ ہم کو یہاں ہاں سوری جی بولو. انٹرپٹ یو, یہ آپ نا ہاں غلطی سے سلپ ہو گیا ہے تاکہ کسی کو کنفیوژن نہ ہوئی, آپ عزیر علیہ السلام کی بات کر رہی ہیں, او ٹھیک ہے. ہاں عازر سوری واز سوری. the father of ابراہیم, تو
सॉरी, हाँ सही सही, ये उजैर। दो नाम ऐसे जज़ाकल्लाह हैं खैर। कि वही आप। अच्छा, मैं जब लिख रही थी ना तभी मुझे लगा था कि मैं इसको ठीक करती हूँ, मैं फिर भूल गई। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, फिर अब हम अगर मुस्लिम उम्मा की बात कर लें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कहते हैं ना, वो तारीकी का दौर था एक, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कैसे जो है वो तारीकियां खत्म होने लगी, और वो कुरान की जब रेवलेशन आई तो फिर कैसे चेंज, एक तो उम्मत की चेंज आया कि पहले किबला भी वही था, उम्मत भी बदली। फिर मदीना जब हिजरत की तो कैसे वो मदीना एक इस्लामिक स्टेट बन गई। एक मदीना जो है, हाँ जी, तो हमारी जो राइज है वो इस्लामिक स्टेट को जब मदीना, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे पूरा चेंज लाके शरीयत को, हर तरह का सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम हमें करके दिखाया, वो सबसे बड़ा हमारा क्या कहते हैं दौर था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया। वो इनकलाब जो हम बुक में भी अब पढ़ रहे हैं सोबिया के साथ, कि कैसे वो इनकलाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, वो सबसे भी बड़ा हमारा जो था वो राइज था, वो जो कि आज तक अचीव नहीं हो सका, वो उसी वक्त जो हमें अल्लाह ताला ने अता किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में। फिर हमें जो दौर मिलता है वो आगे उनके खिलाफत राशिदा का, जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह के दौर का है, कि वो भी उस लेगेसी को लेके चले, कहा कि बहुत सारे फितने और बहुत मसाइल भी हुए, लेकिन वो दौर अच्छा दौर था। फिर डायनेस्टीज ऑफ उमय्यद एंड अब्बासिद, जो ये जो अब्बासियत, ये अरब्स के ही जो बेसिकली नस्लें जो थी वो चल रही थी, उनमें भी काफी इस्लाम फैला, और काफी क्या कहते हैं यूरोप तक, और कहाँ तक नहीं पहुंचाया गया। और हमें ये पता है कि स्पेन में ना सिर्फ ये कि हमारी दीन तो फैला, लेकिन साथ साथ एजुकेशन में, रिसर्च में क्या क्या नहीं किया मुसलमानों ने। अब हम इस पे वो हम पढ़ेंगे कि क्या वजह हुई कि आहिस्ता आहिस्ता वो डाउनफॉल आया, हमें यही वजहों को देखना है, और हम बुक से भी देखेंगे इंशाल्लाह। फिर खिलाफत उस्मानिया का दौर था जो काफी हमारा राइज था, और उसमें सलाहुद्दीन अयूबी जो थे, उन्होंने जेरूसलम से क्रूसेडर्स को निकाला वहां से, और फिर वो फ्री किया उनको। फिर कलोनियलिज्म का दौर था, एक राइज ऑफ कलोनियलिज्म, और वो जैसे हमें पता है कि हम सब कॉन्टिनेंट हमारे, हम कितने अरसे तक ब्रिटिश कलोनियलिज्म के अंडर थे, जिसकी वजह से बहुत काफी हमारे अंदर बिगाड़ पैदा हुआ। और अभी तक भी हम फ्रीडम वैसे तो आ गई है, बॉर्डर्स बन गए अलग अलग, और वो ब्रिटिश ने बहुत अच्छी तरीके से हम सारी उम्मत को अलग अलग करके, उनके अंदर वो नेशनलिज्म भर के, और वो उम्मत का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वो हमारी अपनी ही वीकनेसेस थी, लेकिन अभी भी हम आइडियोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली, कल्चरली उसी स्लेव बने हुए हैं, और साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकली भी हम उन पे डिपेंडेंट हैं वेस्टर्न नेशंस पे, जिसकी वजह से हम अभी तक सही से फ्रीडम हम हासिल नहीं कर सके। और फिर अब हम थोड़ी सी फॉल, अगर हम बात कर लें कि बनी इसराइल का फॉल, हमें इसी रुकू में हमें फर्स्ट पनिशमेंट जो है पता चल गई कि कब उनको, जब उन्होंने फसाद मचाया, एरोगेंस की, अनग्रेटफुल हुए, तो अल्लाह ने क्या किया उनको, ये जो बख्त नसर था, जो उस जमाने में इराक का बादशाह था, अ, तो वो कैसे उनके ऊपर नाफिज किया गया उनको, अल्लाह ने कैसे, बैतुल मकदस भी जो है वो डैमेज हो गया। और फिर सेकंड पनिशमेंट उनकी तब हुई जब वो ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने फसाद मचाया, कैसे उनको सूली पे चढ़ाने की कोशिश की, और फिर कैसे उन पर डिस्ट्रक्शन अल्लाह ने नाजिल की टाइटस के थ्रू। ये मतलब डिफरेंट है, लेकिन हमें जो मेजर मेजर मैं बता रही हूँ, ये पनिशमेंट्स थे, ये फॉल्स थे उनके। और बैतुल मुकद्दस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और जो कि अब तक जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक ये चल रहा था मामला। अच्छा, अब हम अगर मुस्लिम उम्मा का फॉल देखें तो सबसे पहले जो फॉल ऑफ खिलाफत राशिदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो, उसमें कितने फितनाज उठे, हमें पता है कि कितनी जंगें हुई, हजरत अली और हजरत आयशा, और इन सबके भी बीच में जो फितने हुए, वो किस तरह अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो वो बड़े आपको हिला देने वाले हैं। फिर क्रूसेडर्स का राइज हुआ, कैसे उन्होंने, हमने पूरी हिस्ट्री सूबिया के साथ पढ़ी है कि वो हम पर हावी हो गए। फिर जो तातारी जो थे, उन्होंने अटैक्स किए मुसलमानों पे, ऐसा ही हाल था जैसे कि पनिशमेंट बख्त नसर ने की थी, उसी तरह तातारियों ने मुसलमानों के साथ वो किया था। और फिर जेरूसलम कितने साल, 88 ईयर्स तक क्रूसेडर्स के अंडर रहा। और फिर कलोनियलिज्म का राइज हुआ, सारी काफी हद तक उन्होंने जो है सब कंट्रीज मुसलमानों पे भी कब्जा कर लिया। फिर खिलाफत उस्मानिया का फॉल आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और फिर वो जो अतातुर्क नेशनलिस्टिक मूवमेंट हुई थी। ये कुछ फॉल्स हैं जो हैं, और अब तक हमारे यहाँ उम्मत और वो जो खिलाफत का दोबारा नहीं उठी खिलाफत उस्मानिया के बाद। इनको सबको ओवरव्यू देने के बाद हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या रीजंस थे। हमें सिमिलैरिटीज तो नजर आ रही हैं सबको, कि दोनों में अब तक की हिस्ट्री में कुछ सिमिलैरिटीज आ गई हैं।
اب ہمیں سمجھ میں کیا آنے کی بات ہے کہ یہ جو دو قبلے اللہ نے ہمیں بنائے تھے، قبلہ اول اور اب جو بیت اللہ ہے، ہیں تو یہ دونوں ہی قبلے. اور میں نے ابھی جب یہ اسرائیل اور یہ جب چل رہا تھا یہ پورا، تو بہت سارے لوگ اس چیز کو بڑا کرتے تھے کہ وہ جیسے سورہ فیل کو بہت کوٹ کرتے تھے کہ کیوں نہیں آتے، کوئی برڈس کیوں نہیں آ رہی ہیں، اور وہ تباہ برباد کیوں نہیں کر دیتی اسرائیل کو. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیت اللہ کی پروٹیکشن کا اللہ نے، جیسے قرآن کی پروٹیکشن کا ذمہ اللہ نے لیا ہے خود اپنے اوپر، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بیت المقدس کا جو ہے وہ ڈیوائن لا تھوڑا ڈفرنٹ ہے. اور یہ ہم نے ہسٹری سے پڑھا بنی اسرائیل کی، کہ جب جب وہ فتنہ اور فساد کرتے تھے بیت المقدس تباہ ہوا. جیسے جیسے وہ ٹھیک ہوتے تھے اللہ نے ان کو وہ چیزیں واپس عطا بھی کری. تو قبلہ اول ہم سے چلا جائے گا، یہ اس کی جو کنٹرول ہے نا وہ اللہ ڈسبلیورس کو دے دے گا اگر ہم نے اپنی وہ نہ کری. اور ہمیں یہ صرف بنی اسرائیل کا یہ قبلہ نہیں ہے، مطلب ان کے لیے سیکرٹ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اس سورہ میں شروع میں ہی بتا دیا کہ بارک نہ حولہ، اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے کے گئے اور امامت کرائی، یہ بتانے کے لیے کہ اب یہ بیت المقدس، اور یہ شروع سے ہی تھا مسلمانوں کا ہی اس پہ وہ ہے اونرشپ ہے، کیونکہ امت تو اللہ کی ہے. اور اصل میں یہی بنی اسرائیل بھی ہماری امت میں ہی سے ہوتے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتے. تو یہ سب ایک امت ہوتے، قوم اور نسل یہ تو نہیں تھا نا ہمارے دین میں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کر دیتے، وہ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، چاہیں تو کوئی 1 منٹ میں کچھ بھی کر سکیں، کن فرمائے اور ہو جائے. لیکن اللہ کا ایک قانون ہے کہ وہ بیت اللہ کی پروٹیکشن اللہ نے کرائی تھی سورہ فیل میں. لیکن ہمیں ہسٹری سے یہ اور بنی اسرائیل کی یہ اس سے پتہ چل گیا کہ جب جب کرپشن ہوئی تب تک یہ والا قبلہ اول ہمارا جو ہے وہ ڈس بلیورس کے کنٹرول میں چلا گیا. تو اس لیے ہمیں اس پہ جو ہے یہ کنکلوژن ہمیں ملتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسی ویپن سسٹم یا ملٹری ہارڈ ویئر ہمیں مل جائے جس سے ہم بچا لیں بیت المقدس پیلسٹائن کو، تو اصل تو ہم جو کہتے ہیں نا ایمانیات، وہ کہیں اگر ہم تھوڑا سا رائز اینڈ فال میں دیکھیں مسلمانوں کے بھی، کہ خلافت عثمانیہ ہو گئی، پاور بہت تھی، ہر چیز تھی انسانوں، اور ایون خلافت راشدہ میں بھی بہت اسپریڈ ہو رہا تھا اسلام. لیکن جہاں کمی آ رہی تھی وہ کہیں نہ کہیں اللہ کے ساتھ جینوئنلی کنیکٹ ہونے میں، آخرہ کا اکاؤنٹیبلٹی، جو کرپشن آنا شروع ہوتی ہے وہ ایمانیات ہی بگڑنا شروع ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں آخرت پہ ایمان، اکاؤنٹیبلٹی بھولنے لگتا ہے انسان جب بہت زیادہ پاور اور بہت زیادہ رائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دونوں چیزیں ہمیں ساتھ جو ہے وہ یہ سمجھ آ رہی ہے اس کا کنکلوژن. اور پھر جب بھی ہم شریعہ سے ہٹیں گے، جیسے کہ بنی اسرائیل شریعہ سے ہٹ گئے، انہوں نے چینجز کر دی، تب بھی یہ آپ پہ ڈاؤن فال آئے گا. اور پھر جب ہم سوشل پولیٹیکل گولز میں دوسرے یورپینز کو امیٹیٹ کریں گے اور اللہ کو الون اپنا وکیل نہیں بنائیں گے، اور اللہ کے حکم کے مطابق جو سیدھا راستہ اس پہ نہیں چلیں گے، تو پھر بھی یہ ڈاؤن فال آئے گا. تو اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے ٹرسٹ پورا اللہ پہ، توکل. اور پھر جو جہاد کا کانسیپٹ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جہاد نہیں ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے لیولز پہ ایک دوسرے کا مائنڈ سیٹ بدلنے میں، یہ بھی پارٹ آف دا جہاد ہے. اور یہ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد جا کے آئے، لیکن پیور اسلامک جہاد میں یہی ہے کہ جو ابھی ہم بک سے بھی پڑھ رہے ہیں کہ انقلاب آیا کیسے، ایک دم سے تو نہیں اسلام پھیل گیا، سلو اسمال اسٹیپس آئے. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ، ہم عرب رولرز کو، ہم سب مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ ہم اس چیلنج پہ افیکٹولی اپنا کام کر سکیں، جو جس لیول پہ، مائکرو میکرو پہ. اور وہ ہم انشاءاللہ اس پورے فورم میں ہولسٹکلی ہم یہ لے کے چلیں گے، سورہ اسراء کو پڑھ کے، اور ساتھ ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے انقلاب لائے اس کو پڑھ کے سمجھ کے انشاءاللہ اس پہ ہم عمل کریں گے. ٹھیک ہے، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.